بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں کسی دوست نے تحریر شیئر کی تھی اپنے بابا جی اشفاق احمد صاحب کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک جاپانی لڑکی جو ہے نا میرے ساتھ آفس میں کام کرتی تھی، تو ایک دن اس سے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو تم رمضان میں جو روزہ رکھتے ہو، صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہو، تو یہ بھوک پیاس سے تمہیں کیا ملتا ہے؟ یہ کیا روزہ ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ روزے میں ہم صرف بھوکے اور پیاسے نہیں رہتے، بلکہ ہمارے یہ پابندی ہوتی ہے کہ ہم روزے کی حالت میں نہ تو ہم جھوٹ بول سکتے ہیں، نہ ہم غیبت کر سکتے ہیں، نہ کسی کو چیٹ کر سکتے ہیں، نہ دھوکہ دے سکتے ہیں، نہ فراڈ کر سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں کوئی بد اخلاقی ہم نہیں کر سکتے، تو صرف بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہے۔ تو ہر قسم کی یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں ان سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ تو کہتے ہیں وہ اس نے کہا کہ یار تمہارے تو بڑے مزے ہیں کہ تم تو یہ ساری چیزیں ایک مہینے کے لیے چھوڑتے ہو، اور ہمارے لیے پابندی ہم تو پورا سال نہیں کر سکتے۔ ہم تو یہ جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، کسی کو دھوکہ دینا، کسی کا حق مارنا ہم تو پورا سال نہیں کرتے، تو تم تو ایک مہینے میں کر کے فارغ ہو جاتے ہو، تمہارے تو بڑے مزے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ ایک ورکشاپ ہے، روزہ جو ہے ایک کورس ہے۔ یہ جو ہم کورس کرتے ہیں یہ ایک مہینے کے لیے نہیں ہوتا، یہ کورس اس لیے ہوتا ہے کہ ہم باقی 11 مہینے ہم نے کیسے گزارنے ہیں۔ تو یہ پابندیاں صرف روزے کے لیے نہیں ہیں، یہ جو 30 دن کا 29 دن کا روزہ ہوتا ہے یہ چھوٹا روزہ ہے ٹائم کے لحاظ سے، یہ تیاری ہے بڑے روزے کے لیے جو باقی 11 مہینے ہوتا ہے۔ تو اگر ہم نیت کر لیں رمضان کے مہینے میں کہ اللہ جو کام آپ کی توفیق سے میں رمضان کے مہینے میں کر رہا ہوں تو مجھے یہ توفیق دینا کہ میں رمضان کے بعد بھی جاری رکھوں، تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے جب آپ سنسیئر ہو کے توفیق مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو توفیق عطا فرمائیں گے، رمضان کے بعد بھی یہ کام جاری رہیں گے۔ تو یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ رمضان کے بعد کی بھی تیاری ہوتی ہے پوری زندگی کے لیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔